یار عجیب احمق ہو تم، عمر نے کچھ جھلا کر کہا۔ پہلے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ نے وہ مان لیا، پھر آپ نے میری بات سنی تو اس پر یقین لے آئیں۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم آخر اپنا ذہن استعمال کیوں نہیں کرتی؟ سچائی کو خود کو دریافت کرو، اس کے ہر پروب کو اسپیکٹ کرو، مگر یہ کام خود کرو، اپنی سینس آف ججمنٹ استعمال کرو۔ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہی تو نہ جائے، آخر تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ نانو نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ اچھا یہ سب فراڈ ہے، چلیں اس کے بارے میں تو میں نے اسے بتا دیا۔ زندگی میں آگے چل کر ہی کیسے جانے گی کون سی چیز کیا ہے اور کیا نہیں؟ ایک بار اپنے دماغ اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے گی، کچھ فیصلہ کرے گی تو آگے بھی کچھ کر سکے گی۔ تم ضرور جاؤ گی علیزے، بلکہ واپس آ کر مجھے بتانا تم نے وہاں پر کیا کیا سیکھا ہے۔ عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ اس لیے نہیں بتایا کہ تم وہاں جانا ہی چھوڑ دو۔ میری کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کی کوشش مت کرو، صرف یہی سمجھو کہ تمہارے پاس ایک اور ویژن آیا ہے۔ اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس ورژن میں سچائی ہے۔ علیزے نے عمر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی؟ نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ بیوروکریسی کی ایسی محنتیں اکثر ضائع ہوتی ہیں۔ یہ تو ہماری بے وقوفی تھی کہ ہم نے ایسے کام میں اپنا وقت ضائع کیا۔ ایسے تو نہیں سوچنا چاہیے، اگر سب لوگ اس طرح سوچیں گے تو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ملک کا کیا ہوگا، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ اس نے خاصی بے رحمی سے جملہ مکمل کیا۔ ملک کا وہی ہوگا جو اب تک ہو رہا ہے۔ میرے یا وجاہت حسین جیسے لوگوں سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اور ہم پر کہاں فرض ہے کہ ہم صرف ملک اور قوم کے لیے ایسی حماقتیں کر کے اپنا کیریئر داؤ پر لگاتے رہیں۔ سول سروس ہم نے سوشل ورک کرنے کے لیے جوائن نہیں کی، اپنے برائٹ فیوچر اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں آئے ہیں۔ علیزے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ یکدم بہت ہی بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے سامنے چند لمحوں کے اندر اس کا ایک نیا روپ آ گیا۔ انسینسٹیو اور انڈیفرنٹ کچھ دیر پہلے والا انداز یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ عمر نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑ آ گئی۔ نہیں میں پریشان نہیں ہوں، میں صرف سوچ رہی ہوں۔ مثلاً کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اس نے کچھ محتاط نظروں سے عمر کو دیکھا کہ ہم لوگ تو گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سامنے چیزوں کا شفاف ویژن آتا ہے، اس لیے ہم ہر بات سے بے خبر رہتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ ہی کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ عمر اب منہ صاف کرتے کرتے ہاتھ روک کر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑی روانی سے کہہ رہی تھی۔ مگر وہ لوگ جن کی زندگیاں گھر سے باہر گزرتی ہیں، جن کے بقول وہ چیزوں کے اصل ویژن سے واقف ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جو خود کو باخبر کہتے ہیں، اور ان چیزوں کے سدباب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف باتیں۔ وہ عمر کے تاثرات دیکھے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ عمر نے حیرانی اور خاموشی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا۔ چند لمحے وہ اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہوئی تھی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صرف باتیں، بہت اچھے، اس نے نانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ علیزے مجھ پر طنز کر کے گئی ہے گرینی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں واک کے لیے جا رہا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ شام کے وقت حسب معمول واک کے لیے نکل رہا تھا جب اس نے لان کے ایک کونے میں علیزے کو کرسٹی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ چند لمحے وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھ آیا۔ قدموں کی چاپ پر علیزے نے سر اٹھا کر دیکھا اور عمر کو دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ساری دوپہر روتی رہی ہوگی۔ اسے بے اختیار ترس آیا۔ کیا ہو رہا ہے علیزے؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے اسی طرح گھاس پر بیٹھی ہوئی کرسٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ مجھ سے کیا ناراضی ہے یار؟ وہ بے تکلفی سے کہتا ہوا خود بھی اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی اسی طرح خاموش اور اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ میں واک کے لیے جا رہا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ ایک بار پھر اس نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ علیزے نے کچھ حیران ہو کر سر اٹھایا۔ اس نے پہلے کبھی اسے ساتھ چلنے کی آفر نہیں کی تھی، پھر آج کیوں؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب میں عمر کو مایوس نہیں کیا۔ مگر گرینی کہہ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو پتہ نہیں، مگر اندر سے نکلتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ علیزے باہر لان میں بیٹھی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، 1-1.5 گھنٹہ واک کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں انہوں نے ہی کہا، مگر اب تم نہیں جانا چاہتی تو میں ان سے جا کر کہہ دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔
دیٹس گریٹ، وہ بے اختیار مسکرایا۔ ساتھ چلتے چلتے دونوں گیٹ سے باہر آ گئے۔ فٹ پاتھ پر آتے ہی اس نے علیزہ کو مخاطب کیا۔ تم روتی رہی ہو؟ وہ ٹھٹکی۔ اسے عمر سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، چند لمحوں بعد اس نے کہا۔ عمر نے ایک نظر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیزہ کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد اس نے علیزہ سے پوچھا، کبھی واک کے لیے آتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کے منہ سے میں یہ سن رہا ہوں، اس نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ اس بار علیزہ خاموش رہی۔ تھوڑی بہت ایکسرسائز تو ضروری ہوتی ہے، بندہ فٹ رہتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بات کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر خاموش رہی۔ ایکسرسائز تو کسی کو بری نہیں لگتی۔ عمر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے جاگنگ کرنا، واک کے لیے جانا، ہفتے میں 2-3 بار جم جانا۔ علیزہ نے اس کی بات پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر جیسے تنگ آ گیا۔ کیا صرف میں ہی بولتا رہوں گا؟ تم بھی کچھ کہو گی؟ علیزہ نے صرف گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ خود باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس نے کچھ خفگی سے عمر کو جواب دیا۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے تم سے باتیں کرنے کو۔ میں اس لیے باتیں نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ سے باتیں کرنے کو۔ عمر اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے یہ واقعی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے بات نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ عمر نے ٹکٹس لیں اور وہ دونوں ریس کورس میں داخل ہو گئے۔ شام ہو چکی تھی اور پارک کی لائٹ آن تھی۔ جاگنگ ٹریک پر آنے کے بجائے وہ واکنگ ٹریک پر آ گئے۔ عمر اب خاموش تھا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر عمر ایک بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ کچھ دیر وہاں بیٹھتے ہیں، اس نے کہا۔ علیزہ نے خاموشی سے اس کی تقلید کی۔ بینچ پر بیٹھنے کے بعد دونوں کچھ دیر تک پارک میں پھرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ کراچی میں کیا ہوا تھا علیزہ؟ بہت نرم اور مدھم آواز میں ایک جملہ اس کے کان قریب گونجا۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئیں۔ گردن موڑ کر اس نے عمر کو دیکھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس بار سوال ذرا مختلف انداز میں دہرایا گیا۔ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی۔ اور اگر آپ مجھ سے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات پوچھیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عمر نے اس کے چہرے پر بے تحاشا خوف دیکھا، مگر وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور تم پریشان بھی نہیں ہو۔ پھر پیپرز میں کیا ہوا؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں ڈفر ہوں، ڈل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ابھی اسی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے خود سوچا ہے۔ غلط سوچا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ ایک ٹرمینل ٹیسٹ میں ناکامی تمہارے لیے اتنی بڑی چیز بن گئی؟ وہ جواب میں کچھ بول نہیں سکی۔ عمر کو اچانک احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ پارک میں اندھیرا اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی نمی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ شاید اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو بہانے کے بجائے تم اپنے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ خود کو نہ کسی دوسرے کو۔ نانو ٹھیک کہتی ہے، میں ہمیشہ دوسروں کے سامنے ان کی بے عزتی کا باعث بنتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا میں اب کچھ نہیں کروں گی، میں کالج بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسٹڈیز چھوڑ دو گی؟ پھر گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں کروں گی، میں اپنی ساری پینٹنگز کو جلاؤں گی اور پھر کرسٹی کو مار دوں گی اور پھر خود بھی مر جاؤں گی۔ بکواس بند کرو علیزہ، اسے جیسے کرنٹ لگا۔ آپ دیکھنا، میں ایسا ہی کروں گی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں انچاہی ہوں۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ اب چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر رو رہی تھی۔ علیزہ، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ اب اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا۔ مگر تم میرے باپ نہیں ہو، تم میری ماں بھی نہیں ہو، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ پرواہ کریں میری، مگر ان کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ اب چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا بازو پکڑے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کے روپے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے، جہاں مجھے آزادی ہو، جہاں میری اہمیت ہو۔ مگر ان کے گھروں میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، ایک کمرہ تک نہیں ہے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب بے اختیار اسے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے بابا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ کراچی میں گھر بنوا رہے ہیں، گھر میں سب کے لیے کمرے ہیں، بس میرے لیے نہیں۔ سرونٹ کوارٹر تک ہے، مگر میرے لیے کچھ نہیں۔ اب ان کی اپنی بیٹی ہے،
اس لیے انہیں میری ضرورت نہیں، میں یاد بھی نہیں آتی۔ وہ سب مری جا رہے ہیں سیر کے لیے، مجھے کسی نے کہا تک نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسو دیکھتا رہا اور شکوے سنتا رہا۔ ممی مجھے ہر سال اپنے پاس بلاتی ہیں، مگر وہ بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ انہیں صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فکر ہوتی ہے، میری نہیں۔ میں سوچتی ہوں میری زندگی کا کیا فائدہ جب اب میں اپنے پیرنٹس پر ہی بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس یا ابھی تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ اس کے کندھے پر ایک بازو پھیلا کر اس نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ خاصی دیر رونے کے بعد اس کی سسکیاں اور ہچکیاں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں۔ پھر وہ جیسے نڈھال ہو کر خاموش ہو گئی۔ علیزے، اب میری کچھ باتیں غور سے سنو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جتنا چاہو رو لو، لیکن تمہارے پیرنٹس اس طرح کبھی نہیں مل سکتے جس طرح تم چاہتی ہو۔ ان دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا گھر ہے، ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں، اور یہ سب کچھ نیچرل ہے۔ علیحدگی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو جگہ تم ان کی زندگی میں چاہتی ہو وہ نہیں مل سکتی، نہ آج نہ ہی آئندہ کبھی، اور تمہیں اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت سنجیدگی مگر بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جسے تمہاری ضرورت نہ ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری پرواہ کرتے ہیں، تمہارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تم اہم بھی ہو۔ گرینی تم سے جلد ناراض ہو جاتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں تم سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے تمہیں پالا ہے، وہ تم سے محبت بھی کرتی ہیں، بس ان کا اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ پھر گرینڈ پا ہیں، کیا تم یہ کہو گی کہ انہیں بھی تم سے محبت نہیں ہے؟ تمہاری فرینڈز ہیں، کرسٹی ہے، اور میں بھی تو ہوں۔ ہم سب کو علیزہ اسکندر کی بہت بہت ضرورت ہے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ سر اٹھائے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم میں اتنی ہی خوبیاں اور خامیاں ہیں جتنی مجھ میں یا کسی بھی دوسرے نارمل بندے میں۔ جو چیز میں کر سکتا ہوں وہ تم بھی کر سکتی ہو۔ نہ تم ڈفر ہو نہ ہی ڈل، تم ایک بہت ہی کریٹو اور ذہین لڑکی ہو۔ واحد مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو۔ اس کے آنسو مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے تمہارے پیرنٹس اب کسی اور کے پیرنٹس ہیں، تمہارا گھر کسی اور کا گھر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے کسی ماہر استاد کی طرح اسے گر سکھا رہا تھا۔ تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے، تمہاری اپنی شادی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ایک اچھا شوہر ہوگا، اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، مگر ابھی اس عمر میں خود کو اس طرح ضائع مت کرو۔ مانا یہ سب کچھ تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، مگر تم خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ایسی تکلیفوں کو برداشت کر سکو۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علیزہ نے بے اختیار سر ہلایا۔ یہ سب کچھ جو تم محسوس کری میں بھی کر چکا ہوں۔ اس کی آواز ایک دم دھیمی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ صرف یہ مشکل وقت ہے، اسے کسی نہ کسی طرح گزار لو۔ اپنے ذہن میں سے اپنے پیرنٹس کو نکال دو، ان کے گھروں، زندگی اور بچوں کے بارے میں مت سوچو۔ صرف یہ سوچو کہ تمہیں اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ بتائیں مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم بتاؤ، تم یہ طے کرو کہ تم اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مگر میں کچھ طے نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں طے نہیں کر سکتی؟ کیا یہاں دماغ نہیں ہے؟ عمر نے اس کے سر کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے پیپرز کے لیے بہت محنت کی تھی، مگر کتابیں پڑھتے ہوئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ پھینک دوں، کچھ بھی نہ کروں، یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں چلی جاؤں۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ تم پچھلے کچھ عرصے سے پریشان تھی، اس لیے مینٹلی کسی چیز پر بھی توجہ مرکوز نہیں کر پائیں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹڈیز میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتاؤ، تھوڑی بہت ہیلپ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے ٹیچر سے پوچھو، فرینڈ سے بات کرو، زیادہ پرابلم ہو تو گرینی سے کہو، وہ تمہیں ٹیوٹر رکھوا دیں گی، مگر اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو، اپنا کیریئر بنانے کے بارے میں سوچو۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آپ کے پیرنٹس میں ڈائیورس نہ ہوئی ہوتی؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، کبھی بھی نہیں۔
اسے یقین نہیں آیا۔ چلو مان لیتے ہیں میں نے کبھی ایسا سوچا تو بھی کیا فائدہ؟ کیا میرے سوچنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو اور میں وہ نہیں کرتا۔ آپ کو کبھی اپنی ممی یاد نہیں آتی؟ اس بار خاموشی کا وقفہ قدرے طویل تھا۔ آتی ہیں، جواب مختصر تھا۔ آپ ملتے ہیں ان سے؟ میں نہیں ملتا، وہ ملتی ہیں۔ وہ جواب پر کچھ حیران ہوئی۔ آپ کیوں نہیں ملتے؟ پتہ نہیں۔ آپ ان سے محبت نہیں کرتے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ علیزہ اب اتنا وقت ہو چکا ہے ان سے الگ ہوئے کہ بس مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ آپ کو وہ اس لیے یاد نہیں آتی کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے جیسے ایک نتیجہ خاص کیا۔ اچھا، سب کچھ ہے میرے پاس؟ مثلاً کیا؟ وہ بہت عجیب انداز میں ہنسا۔ آپ کے پاس گھر ہے؟ اس نے کچھ رشک سے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کیا مطلب کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے علیزہ سے کہا۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں علیزہ، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ اس کی حیرت بھانپ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انکل جہانگیر کے پاس تو اپنا گھر ہے اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہاں، پاپا کے پاس گھر ہے اور میں ہمیشہ ان کے پاس رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ نہیں رہا۔ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھنے کی کوشش میں ناکام رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، پاس رہنے اور ساتھ رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ پاپا کی پہلی پوسٹنگ جب لندن میں ہوئی تو انہی دنوں میرے پیرنٹس میں ڈائیورس ہو گئی۔ پاپا نے مجھے بورڈنگ میں بھیج دیا۔ چند سالوں کے بعد وہ امریکہ گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں بھی میں بورڈنگ میں رہا۔ ویکینڈ پر میں ان کے پاس آ جایا کرتا تھا، مگر صرف ویکینڈز پر۔ وہ گمسم اسے دیکھتی رہی۔ پھر پاپا کی پوسٹنگ اور جگہوں پر بھی ہوئی، لیکن میں وہیں رہا۔ بعد میں پاپا ایک بار پھر امریکہ آ گئے، تب میں یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ کیوں؟ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ اب وجہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بس پاپا نے کبھی ساتھ رہنے کے لیے کہا نہیں اور میں نے بھی کبھی چاہا نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک وجہ ان کی دوسری شادی بھی ہو۔ کیا آنٹی سمرین کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر شاید پاپا سوچتے ہوں گے کہ میری وجہ سے ان کی پرسنل لائف سفر نہ کرے یا ان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ صرف اس لیے؟ نہیں، شاید یہ بھی تھا کہ مجھے پاپا کے پاس ایک ایسی زندگی گزارنی پڑتی جو بہت فارمل سی ہوتی، آزادی نہ ہوتی میرے پاس۔ آپ نے کبھی اپنے گھر کو مس نہیں کیا؟ کسی حد تک، مگر تمہاری طرح نہیں۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا، مگر کچھ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آپ کا اپنا گھر ہو، پیرنٹس ہوں؟ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا فرض کرو دل چاہتا ہے، پھر کیا کروں؟ مجھے پتہ ہے گھر نہیں مل سکتا، پیرنٹس نہیں مل سکتے، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ کر کود جاؤں۔ یار نہیں ملتی، بہت سی چیزیں نہیں ملتی، پھر کیا کیا جائے؟ علیزہ کو اس کے اطمینان پر رشک آیا۔ جب آپ جاب کر رہے تھے تو آپ نے کبھی اپنا گھر بنانے کی کوشش نہیں کی؟ لندن میں جاب کرتا تھا علیزہ، اتنی بڑی جاب نہیں تھی کہ گھر خرید لیتا۔ ایک کرائے کا فلیٹ تھا، کمپنی کی طرف سے چھوٹا سا۔ صبح 6:30 بجے نکلتا تھا، رات کو 9:30 واپس آتا تھا، صرف سونے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ لندن اتنا مہنگا شہر ہے کہ وہاں گھر بنانے کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر میں نے تو ویسے بھی بہت زیادہ عرصہ کے لیے جاب نہیں کی، پاپا مسلسل مجبور کر رہے تھے فورن سروس کے لیے، بس اسی طرح وقت گزر گیا۔ علیزہ کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ اس کا عمر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اپنے گھر میں انکل جہانگیر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے نانوں کے پاس آنے پر وہ اسی طرح برہم ہو گئی تھی، مگر وہ اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ مگر انکل جہانگیر تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ جواب میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ انکل جہانگیر تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ علیزہ نے اس بار قدرے بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ کیا؟ ہاں، محبت ہو سکتا ہے کرتے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے غیر متوقع جواب نے علیزہ کو حیران کیا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں نے کبھی اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا، ہمارے درمیان اور ٹاپکس پر بات ہوتی ہے۔ مگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ عمر نے یوں کہا جیسے علیزہ نے اسے کوئی نئی بات بتائی ہو۔ کتنی فرینڈز ہیں تمہاری؟ عمر نے یکدم بات کا موضوع بدل دیا۔ بس ایک، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، علیزہ نے جواب دیا۔ ہاں، شہلا، یہی نام ہے نا؟ علیزہ کو حیرت ہوئی، اسے نام تک یاد تھا۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی، تمہاری بہت زیادہ دوستی ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، اسے اب عمر سے بات کرتے ہوئے کوئی گھبراہٹ یا الجھن نہیں ہو رہی تھی، وہ بے اختیار اس کے باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ اور کوئی فرینڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں بھی نہیں، وہ جواب دیتے ہوئے کچھ الجھے۔ آپ بھی ہیں؟ شہلا جتنا کلوز فرینڈ ہوں؟ اس بار پوچھا گیا۔ نہیں، اتنا تو نہیں،
अलीज़ा ने कुछ सोच कर कहा। अच्छा चलो, फ्रेंड तो हूँ ना। हाँ बस ठीक है, इसी खुशी में तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। बल्कि तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कम ऑन यार, आज आवारागर्दी करते हैं, कहीं से कुछ खाते हैं। चलो बर्गर लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आज रोने में तुमने खासी एनर्जी वेस्ट की है। अब ज़रूरी है ये सब कुछ? उमर ने उठते हुए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उमर का हाथ थाम लिया। रेस कोर्स के दूसरे गेट से वो जेल रोड पर निकल आए। उमर अब उसे लतीफ़े सुना रहा था। वो एक छोटे से बच्चे की तरह उसका हाथ थामे उसके तेज़ कदमों का ताक़ुब करती उसकी बातों पर खिलखिलाने लगी। एक लंबा चक्कर काटकर वो शादमान की तरफ निकल आए। फुटपाथ पर लगे हुए बर्गर के एक स्टॉल से उन्होंने कुछ बर्गर खरीदे और फिर बेमकसद मार्केट में विंडो शॉपिंग करते हुए बर्गर खाते रहे।